بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نوشا ہے اور میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ باپ غریب ضرور تھا مگر وہ ہمیں اپنی محنت کی کمائی کھلاتا تھا، جبکہ میرا ایک چاچا تھا جو کہ ہم سے بہت امیر تھا اور اس کے بچے ہمارے مقابلے میں بہت بہتر زندگی گزار رہے تھے، مگر چاچا کے ہاں حرام حلال کی کوئی تمیز نہ تھی۔ ابو حق حلال کی روٹی روزی کماتا وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیماری نے زور پکڑ لیا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم اس کا علاج کر پاتے، اور پھر اسی قسم پرسی کی زندگی میں ایک دن وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور میرے باقی بہن بھائی چھوٹے تھے۔ ایسے میں امی نے کہا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر لے گی تاکہ گھر کا گزارا چلتا رہے، مگر میں نے امی کو کام کرنے سے منع کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میری امی بھی ابو کی طرح بیمار پڑ جائے اور ابو کی طرح وقت سے پہلے یہ دنیا چھوڑ جائے۔ اس لیے میں نے خود ہی نوکری کرنے کا سوچ لیا۔ میں نے ایف اے کیا ہوا تھا اور میرے باپ کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، مگر اب میرا باپ ہی نہیں رہا تھا اور نہ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اپنے باپ کا سپنا پورا کر سکوں۔ اس لیے میں نے نوکری تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر میری تعلیم بہت کم تھی، مجھے کوئی بھی نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس موقع پر امی نے کہا کہ تم اپنے چاچا سے بات کر لو، شاید وہ کہیں پر تمہاری نوکری لگوا دے، مگر یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں افضل چاچا کی سکی بھتیجی ہوں اور وہ اپنے بھائی کے جنازے پر دیکھ کر گیا تھا کہ ہم اتنی مشکل میں ہیں، مگر اس کے باوجود وہ مڑ کر کبھی ہمارے گھر نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کبھی پوچھا کہ ہم زندہ ہیں یا مر گئے۔ یہ سن کر امی کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ اس دن کے بعد امی نے چاچا کے متعلق کوئی بات نہیں کی اور میں نے ایک فیکٹری میں نوکری کر لی۔ وہاں مجھے اتنی تنخواہ مل جاتی تھی کہ ہمارا گھر اچھا چلنے لگا اور امی بھی بے فکر ہو گئی، مگر ایک دن فیکٹری کے مالک نے مجھے کام کرتے دیکھ لیا اور مجھے روز روز اپنے دفتر میں بلانے لگا۔ اس نے اب تک مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کے دیکھنے کا انداز میں بھانپ گئی تھی۔ اس لیے میں نے ایک اور نوکری تلاش کرنا شروع کر دی تاکہ یہ فیکٹری والی نوکری چھوڑ دوں۔ اس سلسلے میں میری ایک دوست نے مدد کر دی اور میں جلد ہی ایک سکول میں پڑھانے لگی۔ فیکٹری چھوڑنے کے کئی مہینوں تک مالک ایک لڑکی کو میرے گھر بھیجتا رہا تاکہ میں فیکٹری واپس آ جاؤں، مگر میں نے ہر بار انکار کر دیا اور بڑی مشکل سے میری جان چھوٹی۔ اسکول کی نوکری میں میری تنخواہ کم تھی مگر میں نے گزارا کر لیا۔ ویسے بھی میں اپنی چاچا کی بیٹی کی طرح فیشن نہیں کرتی تھی، میں تو اسکول بھی جاتی تھی تو بالکل سادہ رہتی تھی، جبکہ میرے چاچا کی بیٹی تو گھر میں بھی بن سنور کر رہتی تھی۔ اور کیوں نہ رہتی، کیونکہ اس کا باپ امیر تھا اور وہ اس کے پیسے پر عیش کر رہی تھی۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے چاچا بھی ہمارے گھر نہیں آئے، مگر ہم چاچا کے دکھ سکھ میں اس کے گھر چلے جاتے تھے، کیونکہ ابھی ہمارا خون تو اتنا سفید نہیں ہوا تھا۔ میرے چاچا کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ میری دوست بھی تھی، مگر وہ امیر ہونے کی وجہ سے نخرے بھی کرتی تھی اور کیونکہ میں غریب تھی اس لیے اس کے نخرے بھی برداشت کر لیتی تھی۔ جب میں نوکری کر رہی تھی تو میں نے سنا کہ چاچا کی بیٹی امبر کا بڑا اچھا رشتہ آیا ہوا تھا۔ یہ خبر میں نے امی کو سنائی تو وہ بھی خوش ہو گئی اور مجھ سے کہا کہ چھٹی والے دن مبارکباد دینے جائیں گے، مگر یہ سن کر میرا منہ بن گیا اور میں نے امی سے کہا میں نے آپ کو یہ خبر اس لیے نہیں سنائی کہ آپ چاچا کے گھر مبارک دینے چل پڑے، وہ ہمارے گھر نہیں آتے تو ہم کیوں جائیں، مگر امی کہنے لگی پھر ان لوگوں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ امی کی یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی اور چھٹی والے دن امی مجھے زبردستی چاچا کے گھر لے گئی، اور جب وہاں گئے تو گھر میں تو شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ یہ دیکھ کر تو امی بھی ہکا بکا رہ گئی کیونکہ امبر نے تو کہا کہ اس کی اگلے ہفتے شادی ہے۔ یہ سن کر امی نے چاچا سے گلہ کیا تو وہ کہنے لگا میں آپ کے گھر کارڈ دینے آ ہی رہا تھا کہ آپ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ چاچا کی بات سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں بہلا رہا تھا اور میری بھولی والی امی بہل بھی گئیں۔ اسی وقت امبر اپنے سسرال والوں کی تعریف کرنے لگی کہ وہ بہت زیادہ امیر تھے اور مجھے شادی کے بعد الگ گھر لے کر دیں گے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی کیونکہ وہ مجھے جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے زیورات اور کپڑے دکھانے لگی۔ میں کچھ دیر یہ سب دیکھتی رہی اور پھر گھر آ گئی اور آتے ہی امی سے کہا کہ مجھے ایسے شو مارنے والوں کے گھر دوبارہ نہیں جانا۔ اس دن اپنی امی نے کچھ نہیں کہا اور چپ ہی رہی، شاید امی کو یہ بات بھی بری لگی تھی، لیکن 2 دن بعد ہی چاچا ہمارے گھر آیا اور ہمیں شاپنگ کرانے لے گیا۔ میں تو نہیں جانا چاہتی تھی مگر امی اور میرے چھوٹے بہن بھائی چاچا کی گاڑی میں بیٹھ گئے اور مجھے بھی مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اس دن چاچا نے ہم سب بہن بھائیوں کو دل کھول کر شاپنگ کرائی
اور جب گھر چھوڑنے آیا تو کہا کہ تم سب نے میری بیٹی کی شادی میں ضرور آنا ہے۔ اس دن امی نے کہا کہ تمہاری نوکری کی وجہ سے ہم تمہارے چاچا کے گھر رہ تو نہیں سکتے مگر ہر فنکشن پر ضرور جائیں گے۔ اس دن امی اور میرے بہن بھائی بہت خوش تھے، اس لیے میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ چونکہ میری نئی جاب تھی اس لیے مجھے صرف ایک ہی چھٹی مل سکتی تھی، اس لیے جس دن میرے چچا کے بیٹی کی شادی شروع ہوئی ہم سب وہاں جاتے اور رات کو گھر آ جاتے تھے۔ البتہ امبر کے نکاح کے دن مجھے چھٹی مل گئی اور ہم سب صبح چاچا کے گھر چلے گئے۔ لیکن چاچا کے گھر گئے تو چاچا بہت گھبرایا ہوا تھا، ابھی مہمان نہیں آئے تھے، اس لیے وہ گھر میں اکیلا تھا۔ امبر بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چاچا سے امبر کے بارے میں پوچھا تو چاچا بچوں کی طرح رونے لگا اور کہا کہ امبر کو کل سے بخار تھا اور وہ آج صبح مر گئی۔ یہ سن کر ہم سب ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ ایک جوان لڑکی ایسے کیسے مر سکتی ہے؟ مگر ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ یہ سوچ کر ہم رونے لگ گئے، کیونکہ امبر بیچاری اپنی شادی پر بہت خوش تھی اور وہ آج مر گئی۔ اسی وقت گھر میں مہمان آنے لگے اور چاچا گھبرا گیا اور ہم سے کہنے لگا، اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ ہائے، ابھی بارات آ جائے گی اور یہ شادی والا گھر ماتم والا گھر بن جائے گا، اور میری بیٹی کے سسرال والے تو مجھ پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر چاچا رونے لگا۔ میں نے چاچا کو چپ کرانا چاہا تو چاچا نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹا، گھر مہمانوں سے بھر رہا ہے، میں کس کو جواب دوں گا؟ یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میری بیٹی مر گئی ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، میری معصوم بیٹی پر طرح طرح کے الزام لگائے گی۔ شادی والے دن لڑکی مر گئی، یقیناً وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خودکشی کر لی۔ چاچا کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا، چاچا اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہ سن کر چاچا کہنے لگا، بیٹا اب میری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، میری معصوم بچی پر یہ الزام لگنے سے بچا لو اور اس کی جگہ تم یہاں شادی کر لو۔ تمہارے جانے کے بعد میں سب کو امبر کے مرنے کی خبر سنا دوں گا اور بعد میں لوگ میری بیٹی پر الزام نہیں لگائیں گے۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی، ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں کیسے ایک انجان بندے سے شادی کر لوں؟ مگر میرا چاچا تو میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میں نے چاچا کی عزت رکھنے کے لیے بنا دولہا دیکھے شادی کر لی اور اپنے سسرال آ گئی۔ میں نے چاچا کی عزت رکھنے کے لیے شادی تو کر لی، مگر یہاں آ کر میں اپنے فیصلے پر پچھتانے لگی، کیونکہ مجھے دولہا دیکھ لینا چاہیے تھا۔ آخر یہ میرا حق تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میں اس کے نکاح میں تھی، رشتہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس لیے میں شکر کر کے بیٹھ گئی اور اپنے کمرے کو دیکھنے لگی، جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے تو ایسے کمرے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ایسے اچانک شادی ہو جائے گی اور میرا اتنا اچھا نصیب ہوگا۔ امبر ایک ہفتے پہلے جو چیز مجھے دکھا کر جلا رہی تھی وہ میرے حصے میں آ چکی تھی۔ اس بیچاری نے تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سب اسے اپنا نصیب نہیں ہوگا اور وہ مر جائے گی۔ امبر کی یاد آتے ہی میں اداس ہو گئی، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی اس کے ساتھ میرا خون کا رشتہ تھا اور مجھے اس کی اچانک موت کا دکھ ہوا تھا۔ لیکن یہ قسمت کی بات ہے، ورنہ مجھ جیسی غریب لڑکی کو تو اتنا اچھا رشتہ ساری عمر بھر نہیں ملتا۔ یہ تو میرا چاچا امیر تھا، اس لیے چاچا نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ تلاش کیا تاکہ اس کی بیٹی کو کوئی دکھ نہ ملے اور وہ ہنسی خوشی رہے۔ مگر اب یہ خوشی میری ماں کے چہرے پر تھی، کیونکہ کوئی بھی خرچہ کیے بغیر میری شادی ہو چکی تھی اور میرا چاچا رو رہا تھا کیونکہ اس نے اتنا خرچہ کیا مگر وہ اس کی بیٹی مر گئی۔ شاید یہ شخص میرے نصیب میں تھا، یہ سوچ کر میں گہری سوچ میں ڈوب گئی اور اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور دلہا اندر کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو فوراً گھونگھٹ گرا دیا اور وہ بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے پاس آ بیٹھا۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ تم نہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہو گئی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ارے بیٹھ جاؤ، اب تو تم میری بیوی ہو، اب تو نخرے مت کرو۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر میں نے اس سے ہاتھ نہیں لگانے دیا اور میں بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری کزن کی شادی آپ سے ہونے والی تھی۔ میری بات سن کر وہ فیکٹری کا مالک ہنسنے لگا اور مجھ سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہارے چاچا سے بات کی اور اس نے میری شادی تمہارے ساتھ آسانی کے ساتھ کرا دی۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چاچا نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتی کیونکہ آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، اس لیے میں اس شادی پر راضی نہیں ہوں اور میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس گھر سے نکل آئی اور جیسے
اور ٹیکسی لے کر اپنے چچا کے گھر آ گئی تاکہ سارا سچ جان سکوں۔ جب میں اپنے چچا کے گھر آئی تو میری رہی صحیح جان بھی نکل گئی، کیونکہ میرے چچا کی بیٹی مری نہیں تھی، بلکہ یہ تو میرے چچا کا پلان تھا، اور وہ دونوں باپ بیٹی مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ اپنے چچا کی بیٹی کو زندہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ ان دونوں نے اپنی ایکٹنگ سے کیسے مجھے الو بنا دیا۔ کاش مجھے ان کی ایکٹنگ دیکھ کر ہی اس کا پلان سمجھ آ جاتا۔ دیر اب بھی نہیں ہوئی تھی، یہ سب اپنے گھر مزے کر رہے تھے، اور میں کیوں اس بوڑھے فیکٹری کے مالک کی دوسری بیوی بن کر اس کے بچے پالتی۔ یہ میری زندگی تھی، مجھے بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق تھا۔ اس لیے جب چچا نے مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور امبر مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں مر گئی تھی۔ چاچا، مجھے تم سے اس جھوٹ کی امید نہیں تھی۔ میں نے روتے ہوئے چاچے کا گریبان پکڑ لیا اور چچا گھبرا گیا۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے تم سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ میں نے تو اچھا کیا ہے، تمہارا باپ ہوتا تو تب بھی وہ تمہارے لیے اتنا اچھا رشتہ نہ تلاش کر پاتا۔ یہ کہہ کر چچا ہنسنے لگا اور میرے آنسو بہنے لگے۔ میرا باپ ہوتا تو آج میں ایسے جہنم میں نہ گئی ہوتی، میں نے چلا کر کہا تو چاچا چپ ہو گیا۔ اگر یہ اتنا اچھا رشتہ تھا تو اپنی بیٹی دے دیتے۔ یہ سن کر امبر غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، وہ تمہارا عاشق تھا اور میں کیوں کسی بوڑھے سے شادی کرنے لگی؟ میں تو لو میرج کروں گی۔ اور تم وہ گھر کیوں چھوڑ آئی؟ اتنے امیر لوگ تھے، تمہاری تو قسمت جاگ اٹھی تھی۔ اب تو تمہارے عیش ہوتے اور نوکری سے بھی جان چھوٹ جاتی۔ یہ سن کر میں نے امبر سے کہا، میرا باپ تمہارے باپ کی طرح نہیں تھا کہ پیسے کی لالچ میں اپنی بھتیجی کی زندگی برباد کر دی۔ آپ نے تو ہمیں ہمیشہ حلال رزق کھلایا تھا اور نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ خود کما کر کھانا اور لالچ نہ کرنا۔ یہ سن کر امبر تو خاموش ہو گئی، لیکن چاچا کہنے لگا، ہاں میں نے اس فیکٹری مالک سے پیسے لیے ہیں، اس لیے تم واپس سسرال چلی جاؤ، کیونکہ میں اس کے دیے سارے پیسے خرچ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میرا پارا اور چڑھ گیا اور کہا، چاچا تم نے پیسے لیے تھے، اب پیسے واپس کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں تو اس بوڑھے سے طلاق لے لوں گی، کیونکہ یہ میری زندگی ہے اور میں اس کی مالک ہوں۔ یہ کہہ کر میں چاچا کو حیران پریشان چھوڑ کر اپنے گھر آ گئی اور اپنی امی کو چاچا کے کرتوت کی ساری کہانی سنا دی۔ چند دن بعد امی سے مشورہ کیا اور پھر اس بوڑھے آدمی سے ہلا لے لی، کیونکہ مجھے اپنے چاچا کی طرح حرام پیسے کا لالچ نہیں تھا، اور نہ میں اس بوڑھے کی بیوی بن کر اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی تھی۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے دوسروں کے فیصلے سے نہیں گزارنا چاہیے۔